قرآن کانفرنس جنوری 2022 اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ قرآن مجید اور معاشی جدوجہد کے حوالے سے آج بہت ہی اہم اور سنجیدہ موضوعات پر ماہرین نے اظہار خیال کیا۔ اب جناب ایچ عبدالرقیب صاحب کا صدارتی خطاب ہوگا۔ ایچ عبدالرقیب صاحب نے ہندوستان میں اسلامی فائنانس کے حوالے سے غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ عام افراد سے لے کر سیاسی گلیاروں اور سماجی اداروں تک آپ نے اسلامی فائنانس کا تعارف کرانے کا کام کیا ہے۔ ہندوستان میں جب بھی اسلامی فائنانس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جناب ایچ عبدالرقیب صاحب کا نام نمایاں طور پر لیا جائے گا۔ جناب ایچ عبدالرقیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہدایہ پروڈکشن کے ضمن میں جو قرآن کانفرنس چل رہی ہے، اس میں عنوان ہے کہ قرآن اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز، قرآن اور معاشی سرگرمیاں۔ میں اس عنوان کے تحت صرف دو نکات پر گفتگو کروں گا۔ ایک ہے تکوین ثروت یا تکوین دولت، کریشن آف ویلتھ، اور دوسرا جو ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، تقسیم دولت۔ اور اس میں بھی تکوین ثروت میں تجارت اور انٹرپرنرشپ کی طرف جو ہے آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، اور پھر تقسیم دولت میں اجتماعی نظم زکوٰۃ اور اس کے مثبت اثرات کیا ہوں گے، ان دو پہلوؤں پر میں آج کی گفتگو مرکوز کراؤں گا۔ دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، تجارت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور اس میں تجارت میں جو ہے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیامہ، وہ مال جو اللہ نے تمہارے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا۔ دراصل مال جو ہے زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے وہ خرچ کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے اہل ایمان، جب تم جو ہے قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو کسی مقررہ وقت کے لیے۔ اس میں جب معلوم ہوتا ہے کہ قرض جو ہے کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آیت یہاں ہمارے سامنے رکھی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس آیت پر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرض لیتے کا لین دین کرتے وقت جو کہا گیا ہے کہ املا کون کرے، جو شخص قرض لیتا ہے، اور اس کو جو ہے ہدایت کی گئی کہ وہ جو ہے قرض لے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے دنیا میں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرض دیتا ہے وہ تو لکھتا ہے، ڈکٹیٹ کرتا ہے، اگریمنٹ کرتا ہے، لیکن قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو قرض دیتا ہے، جو کمزور ہے، سماج کا کمزور فرد ہے، وہ جو ہے لکھے۔ اور پھر اس سے پہلے جو ہے وہ کہتا ہے، اس سے پہلے جو ہے کئی آیتیں ہیں جو دولت کے تعلق سے، اور پھر احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کے بارے میں اس سے پہلے کے آیتوں میں کہا گیا کہ تم سود کو چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کے تعلق سے، آپ پھر جو ہے مال کمانے کے تعلق سے قرآن کتنی اہمیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور پھر اسی طریقے سے حج ایک ایسا مذہبی فریضہ ہے جو آدمی زندگی میں ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار کرتا ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، حج کے دوران میں بھی جو ہے تم جو ہے اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ ایک اور پوری صورت ہے قرآن میں، سورہ قریش، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریش کا ہر قبیلہ جو ہے یہ جاتا تھا، تجارت کے لیے جاتا تھا، اور پھر جو ہے تجارت کی وجہ سے انہیں امن بھی حاصل ہوتا تھا، اور پھر جو ہے ان کی زندگی کا بھوک اور پیاس بھی ان سے مٹتی تھی۔ اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ قبیلے کا یہ بات سامنے آتی ہے کہ قریش کے قبیلے اور دوسرے عرب کے لوگ جو ہے شمال کی طرف جاتے تھے، جب جو ہے شام کی طرف جاتے تھے جب کہ گرمی ہوتی تھی، اور جنوب کی طرف یمن کی طرف جاتے تھے، بحرین کی طرف جاتے تھے جب جو ہے گرمیوں کا دن ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اپنی تقریر میں کہ عرب کا ہر قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک جوائنٹ اسٹاک
कंपनी होता था कि कबीले के हर शख्स चाहे मर्द हो या औरत वो जो 1 दीनार 2 दीनार जो इन्वेस्ट करते थे, सरमाया लगाते थे इस कारवान में, और ये लोग जो है यहाँ से अनाज लेके जाते थे, कई किस्म के वसाइल लेके जाते थे और फिर जो है वहाँ बेचते थे और फिर वापस आकर उनको मुनाफा देते थे। तो ये 1-1 दीनार और 2-2 दीनार एक जगह जमा करना, ये आज की जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह है एक बड़े कारोबार के लिए। और हम एक दिलचस्प वाक़या जो है हम सूरह कहफ में देखते हैं। आप जानते हैं कि सूरह कहफ में एक बहुत ही बड़ी स्टोरी होती है कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र जो है सफ़र पर निकलते हैं, और ये 3 जगहों का जिक्र कुरान मजीद ने किया है। एक जगह हम देखते हैं कि हज़रत खिज़र जो है जाते हैं एक घर में, और वहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और भूख की कैफियत है, लेकिन खाना नहीं खिलाते वो बच्चे, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि एक दीवार है जो गिरने जा रही है, और आपने जो इस दीवार को की मरम्मत की, उसको खड़ा कर दिया। तब हज़रत मूसा ने पूछा, ऐ बंदे खुदा, ये इन लोगों ने हमारी भूख और प्यास को नहीं मिटाई और तुम हो कि जो दीवार खड़े कर रहे हैं। तो उस वक्त हज़रत खिज़र ने फरमाया कि देखो ये 2 यतीम बच्चे हैं, इसका बाप जो है साले था और उसने इन बच्चों को जो है एक कंज जो है, खजाना जो है इस दीवार के नीचे रखा है, और फिर मैं नहीं चाहता कि इस दीवार के गिरने की वजह से वो खजाना जो है लिख रखा है उसके साले बाप ने, वो कहीं जो है ज़ाया ना हो जाए। तो इससे मालूम होता है तो ये इसका बाप, वो कहते हैं, कुरान कहता है कि अबूहुमा सालिहन, उन दोनों बच्चों का बाप जो है साले था। इसका मतलब ये है कि साले अहमद जो है वो दोनों यतीम बच्चों के लिए एक खजाना जो है बचत करके रखता है, जब वो अपने उम्र को पहुंच जाएंगे तो वो जो इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे मालूम ये बात भी मालूम होती है कि नेमल माल साले लिरजुल साले, अच्छा माल अच्छे इंसान के लिए अच्छी चीज़ है। और हम देखते हैं कि खजाना भी जो है अगर कमा के रखना हो और अपना आइंदा नस्ल के लिए, इसकी भी इजाज़त है। एक और वाक़या मैं आपके सामने जो हदीस में है उसमें भी 3 अफराद का जिक्र है। एक तूफ़ानी रात थी कि 3 अफराद जो है गार के दहाने पहुंच जाते हैं, और फिर जब वो अंदर जाते हैं तो जो चट्टान जो है इसके मुंह को जो है बंद कर लेता है, और हम देखते हैं कि उसमें से कई लोगों ने जो है तीनों ने जो 2 अफराद ने जो है अपनी ज़िंदगी के वाक़यात का सहारा लेकर के ज़रिए से जो है अल्लाह ताला से दुआ की कि पत्थर हट जाए। एक तीसरा शख्स जो बात कहता है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस मौके पर। एक शख्स कहता है कि मैं जो है, मेरे पास मजदूर आए थे खेती करने के लिए, और एक शख्स मजदूर जो है मजदूरी लिए बगैर चले गया। चंद दिनों के बाद वो वापस आया तो मेरे पास जो उसने कहा कि मेरी मजदूरी दे दो, मैं तो छोड़ के गया था। तो मैंने कहा ये सामने जो वादी है उसमें जो बैल हैं, जो मवेशी हैं, जो ऊंट है और जो गुलाम है, उन सबको ले जाओ। उसने कहा मुझसे मजाक ना करो, लेकिन उस शख्स ने कहा, उस साले शख्स ने कहा जो गार में था, उसने कहा कि फलां ये तेरी मजदूरी थी जिसे मैंने इन्वेस्ट किया था, इसको जो है खेती में लगाया था, मवेशी में लगाया था। इसका मतलब ये है, इससे बात हमारे सामने आती है कि 1 दिन की मजदूरी ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन की मजदूरी हो सकती है। इस मजदूरी को जो है उस शख्स ने जो है उसमें इन्वेस्ट किया, सरमायाकारी की, तो उसमें जो है इतनी बरकत अल्लाह ताला ने दी कि यहाँ जो है हम देखते हैं कि मवेशी भी आ गए, गुलाम भी आ गए। वो शख्स जो है खुशी खुशी लेके जा रहा था। एक जो है मैंने बात की हज़रत मूसा और खिज़र के बारे में कि साले मर्द ने जो है एक खजाना दफन किया था, और यहाँ बात आती है कि मजदूरी के चंद सिक्के जो उस वक्त ज़माने में राइज थे, उसको जो है सरमायाकारी करने के साथ जो है ये इतनी बड़ी ये जो है मवेशी और फिर जो है यहाँ गुलामों का एक पूरा ये जो है निकलता है। तो इससे मालूम होता है कि छोटे से अमाउंट में भी जो है बरकत हो सकती है, और इसमें जो है बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक ताजिर थे। नबूवत से पहले भी, हज़रत खदीजा से निकाह से पहले भी जो है आप अबू तालिब अपने चचा के साथ जो है तिजारती सफ़र पर जाते थे। फिर हज़रत खदीजा के साथ आपने तिजारत में शिरकत की और उनका माल लेके गया। आपने जो है गए यमन भी और बहरैन भी और मुख्तलिफ इलाक़ों को, और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो है इसमें पैसे भी कमाया। हज़रत खदीजा कहते हैं कि उन्होंने तिजारत की तो कुरैश के सारे कबीले में 50% जो है माल जो है हज़रत खदीजा का था, और एक कामयाब ताजिर थी। अपनी दौलत की वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी की, और नबूवत के कार नबूवत में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और फिर जो है हम इनके एहसानमंद हैं। और सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मदीना मार्केट की बात है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مہاجرین جو ہے تاجر تھے، لیکن مدینے میں جو لوگ تھے وہ جو ہے مدینے میں زراعت کے لوگ تھے. اس میں جو ہے بہت سارے واقعات تفصیلات ہیں. یہودی جو ہے پورے مارکیٹ پر منوپلی تھی ان کی، لیکن اللہ کے رسول نے وہاں ایک مارکیٹ قائم کی، سوق المدینہ قائم کی، اور آپ نے فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اس مارکیٹ میں آ کے خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے مدینہ مارکیٹ کو جاتے تھے، وہاں کا پورا انتظام کیا، ایک نئی یہ جو ہے پالیسی آپ نے اپنائی، کہیں وہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوگا اور پھر کوئی مناپلی نہیں ہوگی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں 4 جو صحابی تھے وہ جو ہے دنیا کے بڑے بڑے بلینئر سے بھی بڑے اہمیت کے حامل تھے. اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت جو سورہ فرقان میں ہے، ما لہذا الرسول یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور جو بازاروں میں بھی گھومتا ہے. اور خود فرقان میں یہ بات آتی ہے چند آیتوں کے بعد کہ تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام نبوت میں جو ہے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ بازاروں کی دیکھ بھال، نگرانی کرنا، بازاروں میں گھومنا، اور خود تجارت میں جو ہے انٹرسٹ لینا جو ہے کار نبوت میں سے کام تھا، اور جو ہے ہم ہم بھول چکے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 9 اعشار الرزق فی التجارہ، رزق 10 حصوں میں سے تجارت میں 9 حصے میں ہے. 90% جو ہے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھ دیا ہے. اور اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی بات بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے انٹرپرینورشپ کی بات آج بہت زبردست جو ہے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ کہ نیا بزنس شروع کرنا، نئے مواقع تلاش کرنا، اس کی توسیع اور ترقی کے لیے کوشش کرنا، اور پھر پیداواری عمل میں ندرت پیدا کرنا اور خطرات کو انگیز کرنا. آج کا سب سے بڑا مسئلہ انٹرپرینورشپ کا ہے، نئے طریقے سے بزنس شروع کرنا، اور اس میں ہم مسلم قوم کو جو دیکھتے ہیں بہت پیچھے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صنع منکم شیئا فلیحسنہ، تم کوئی بھی چیز تیار کرو اس میں حسن کا، اس میں جو کمال پیدا کرو، ندرت پیدا کرو، تو اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ پریرنا ہم کو حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر جو ہے تجارت کو اپنائیں اور پھر جو ہے یہ تکوین ثروت کی طرف آگے بڑھائیں. میرا دوسرا موضوع ہے زکوٰۃ کا اجتماعی نظم. آپ جانتے ہیں کہ تقسیم دولت میں جو ہے سب سے اہم جو ہے ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جو بات آتی ہے کہ جو بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. وہ جو ہے کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے. لیکن بدقسمتی سے دوسرے ارکان پر جو مسلمان عام طور پر عمل کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، تو زکوٰۃ کا عمل نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے غربت میں، نکبت میں، اور پھر جو ہے بہت زیادہ بلو پاورٹی لائن میں رہتی ہے. ابھی چند 3 سال پہلے ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز نے ایک ممبئی کے ایک ادارے نے زکوٰۃ کے بارے میں ایک سروے کیا تھا 5000 لوگوں کے بارے میں. اس میں بات آتی ہے کہ 30% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے مسلم قوم میں کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور پھر جو ہے 40% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیسے ہم زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں، کیسے جو اس کو ہم جو ہے اپنی دولت میں کن چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ دینی ہے، اس کا یہ نہیں ہوتا. اور 60% لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے انہی کو ہم زکوٰۃ دیتے رہے ہیں. اور پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں لوگ جو ہے چند کلو اناج، چند 100 روپے اور چند گز کپڑے دے کے جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا جو پورا کام کر دیا. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اور حدیث میں جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں کیا کچھ آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا زیادہ تر جگہوں پر وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. خاص طور پر اگر آپ سورہ توبہ کو دیکھیں گے، سورہ توبہ کو بعض علماء نے سورۃ الزکوٰۃ کہا ہے. 6 آیتیں ہیں جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ زکوٰۃ کیسے حاصل کی جائے. خذ من اموالہم صدقہ، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ تم جو امیروں سے تؤخذ من اموالہم تؤخذ من اغنیاہم وترد الی فقراہم، تم مالداروں سے مال حاصل کرو اور غریبوں تک جو ہے اس کو پھیلاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور نبوی میں جو زکوٰۃ کا کیسا نظام تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں جو ہے عاملین صدقات بھی ہوتے تھے، اور پھر جو ہے کاتبین صدقات بھی ہوتے تھے.
خارسین بھی ایسٹیمیٹرز بھی ہوتے تھے، اور مویشیوں کے لیے جو بھی یہ ہوتے تھے وہ اس کے لیے آفیشلس ہوتے تھے. اور پھر ہم نے جو پورا نظام ہے اس پر اگر غور کریں گے، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے جہاد کیا تھا. حضرت عمر اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں تھے اور زکوٰۃ دینے والے تو تھے. اور حضرت عمر نے یہ کام بھی کیا کہ وہاں جو لوگ تھے اس میں جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان کو بھی اس میں زکوٰۃ میں حصہ دیا. اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے اور شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت میں لکھا، الفاروق میں لکھا ہے کہ وہ دیتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں کیا ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو یا اسناف کی رپورٹ ہو جو ڈاکٹر امرت حسین نے جاری کی ہے، اور ابھی کرسٹوفر جعفر لٹ نے جو رپورٹ بتائی ہے اس میں جو ہے مسلمانوں کی 31% آف دی مسلمز 19 to 25 ایئرس کے جو ہیں وہ ان ایمپلائڈ بھی ہیں اور ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں. یہ بہت بڑی صورتحال ہے جس سے ہمیں نپٹنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے بارے تعالیٰ مجھے پناہ دے کفر سے بھی اور غربت سے بھی. ایک صحابی نے پوچھا وَيَعْدِلَانِ یا رسول اللہ، آپ نے کہا نام، جہاں فقر اور غربت ہوگی وہاں کفر کی طرف بھی لوگ جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے جو بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں. سب سے پہلے جو زکوٰۃ کے نظام کی کے تعلق سے اویئرنیس ہمیں سماج میں کریٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہم جو ہے جو 4 اس پر زور دیتے ہیں، ارکان پر زور دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ پر نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ انیکولیٹی، نابرابری. آج ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں کہ غربت کا اتھاہ سمندر ہیں لیکن تونگری کے جو صرف چند جزیرے ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ آئیلینڈس آف پراسپیرٹی اینڈ جو ہے اوشنس آف پاورٹی ہے. تو اس کو بانٹنے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت کی گردش پورے معاشرے میں ہونی چاہیے نہ کہ صرف مالداروں کے لیے. تو اس میں ہمیں اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم جو زکوٰۃ کے نظام کو ہم قائم کریں گے جیسے کہ اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا، صحابہ نے قائم کیا تھا، جو 700 سال تک امت مسلمہ میں جاری تھا. لیکن آج جو ہے اس کا پورا نظام بکھر گیا ہے. تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں نمازوں کے لیے لوگ بہت کم آتے تھے، بوڑھے آتے تھے، اور مسجدیں بھی بہت کم تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس کا جو ہے رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ان جماعت قائم کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج نماز پڑھنے والوں کی بھی تعداد پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے اور مسجدیں بھی قائم ہو گئیں. اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو قائم کریں گے اور پھر جو ہم دیکھتے ہی دیکھتے ہم جو ہے ایک خوشحال اور ترقی یافتہ اور پھر حوصلہ مند سوسائٹی مسلمانوں کی ہوگی. اس سے ان کی عزت بھی ہوگی اور وہ جو ہے دنیا میں کنٹریبیوشن کرنے کے تعلق سے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہر محلے میں لوگ جو ہے کمیٹی بنائیں جس میں علماء بھی ہوں، جو سوشل سروس کے لوگ بھی ہوں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جو اکاؤنٹس کو جاننے والے بھی ہوں، وہ سوشو اکنامک سروے کرے محلے کا اور پھر دیکھیں کہ کتنے مالدار ہیں، کتنے جو محتاج ہیں، اور پھر اس کو جو ہے زکوٰۃ کی تقسیم کا جو ہے نظام قائم کریں گے تو اس سے جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو میری گزارش ہے کہ 2 چیزوں کو، تکوین ثروت اور تقسیم دولت کے لیے جو ہے ہم جو ہے بچت کرنا، کریشن آف ویلتھ کے تعلق سے آتا ہے کہ دولت حاصل کریں، پھر سیو کریں، بچت کریں، سرمایہ کاری کریں اور غریب اور کمزور لوگوں تک جو ہے ہم جو ہے یہ تقسیم کریں. تو دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سامنے جو ہے دولت کو حاصل کرنا، انٹرپرینورشپ کرنا، اس کے لیے جو آج کے زمانے میں فائنینشیل لٹریسی کی بات ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی ہو، مال کے تعلق سے خواندگی ہو، اور اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے کوشش کریں گے تو دولت کی تکوین کے لیے بھی اور اس کی تقسیم کے لیے بھی. تو انشاءاللہ ہمارے سامنے اگر ہم تجارت میں آئیں گے، اور تو آپ جانتے ہیں کہ تجارت کی وجہ سے صحابہ اکرام جو ہے دور دنیا تک گئے تھے، کیرلا میں آئے تھے، انڈونیشیا گئے تھے، چائنا گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنی کتاب جو ہے ہندوستان میں اسلامی معاشیات اور مالیات، موانع اور مشکلات میں جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ جو سامعین ہیں، جو قارئین ہیں، وہ جو ہے ضرور اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دولت کی اہمیت کو اور اس کو کمانے کے تعلق سے جو اہمیت ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس کو توجہ دینے
اور پھر اس کو کمانے کے بعد جو ہے اس کا حق ادا کرنے کے تعلق سے ہم حوصلہ رکھیں کہ اور اس کے لیے سب سے پہلے کام جو ہے زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اب تمام احباب کو بھی اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔